السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک نصیحت آموز درس ہے ان لوگوں کے لیے جو علماء کرام ہیں اور اپنے بچوں کو علماء ہی بناتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے میں رشوت لینے والے پر اور دینے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسری حدیث یہ بھی ہے، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ آج کل جو علماء کرام کا ایک گروہ ہے، ایک ایسا گروہ، ایسے مسلمان جو مذہب کے مطابق، مذہب اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ خود پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث، اور پھر خود عالم بنتے ہیں اور اپنے بچوں کو پھر عالم ہی بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس یہی ایک راستہ سیدھا ہے اور اسی کے مطابق زندگی کی شام ہو جائے تو بہترین طریقہ ہے یہ زندگی گزارنے کا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہترین طریقہ ہے، لیکن اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف مدارس کے اندر تک رہ جاتا ہے۔ دین مدارس کے اندر ہے، دین اس سے باہر نہیں آتا۔ نمازیں پڑھی اور پڑھائیں، دین سیکھا اور سکھایا، اور جس نے بھی دین سیکھا اس نے پھر کوئی مدرسہ جامعہ بنا لیا یا کسی جگہ کلاسیں لینے شروع کر دی، اور جب بڑی بات ہوئی تو ٹیچری لائن پہ آ گئے کہ چلو یہ ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی دین والا بندہ ٹیچری لائن پہ آ گیا تو چلو بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت ہو جائے گی، کہ چلو بچے دین سیکھیں گے، اچھی عادات سیکھیں گے، بچوں کو ٹائم زیادہ مل جائے گا، اسکول میں پڑھائی کا ٹائم یعنی زیادہ مل جائے گا۔ اور ایک وہ استاد ہوتا ہے کہ جو دین نہیں سیکھا ہوتا، وہ بچوں کو پڑھاتا تو ہے لیکن بس وہ اس طریقے سے نہیں پڑھاتا جتنا اس کا فرض بنتا ہے۔ وہ ٹائم بچوں کو اتنا نہیں دیتا جتنا اس کا دینا حق ہے۔ تو جس بندے کو حلال روزی کی فکر ہے کہ مجھے حلال روزی کمانی ہے اور میں اپنا پورا ٹائم دوں، تو ماشاءاللہ وہ تو ٹائم دیتے ہیں۔ اچھا، پھر ٹیچر بن کے تبلیغ کی، واز کیا، لوگوں کو مسجدوں میں بھی نماز پڑھائی، چلو ماشاءاللہ وہ کام بھی ہو گیا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو عام روزمرہ کے معمولات ہیں، روزمرہ کے کاروبار ہیں، ان کے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک بچہ ہے تو وہ دین نہیں سیکھتا، اس کے ماں باپ اس کو دین نہیں سکھاتے، تو پھر وہ کسی نے کوئی دکان بنا لی، یا پھر کوئی غریب ہے کسی نے کوئی ریڑھی وغیرہ لگا لی، یا کوئی بھی کام اس طریقے کا کر لیا، تو اس کے اندر لین دین والا حساب آ گیا۔ یہ تو کام اور بھی زیادہ مشکل ہے اسلام کی روح سے، کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن پاک کے اندر ایک صورت اتار دی، صورت مطففین، کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل للمطففین۔ تو میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو جب ہیرا پھیری کرتے تو میں کہتی ہوں کہ اگر ان کی تربیت تو ہوتی کہ کس طریقے سے ناپ تول کرنا ہے، تو یہ اس طرح کی ہیرا پھیریاں نہ کریں۔ اچھا، پھر وہ دوسرے لوگ آ گئے جو دنیا پڑھاتے ہیں، اور دنیا پڑھا کے بچے کو بہت اوپر لے جاتے ہیں، اور وہ بچے سرکاری نوکری پہ آ گئے، یا غیر سرکاری نوکری پہ آ گئے۔ ان کے پاس صحبت ہے لیکن اسلام نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اب یہ بھی ایک معاشرے کے اندر ایک یہ بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے
جب اعلیٰ عہدوں کے اوپر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے اندر اسلام نہیں ہوتا، تو ہر شعبے میں کرپشن پھر۔ اب دیکھیں کہ ہاسپٹلوں میں آ جائیں، ڈاکٹروں کی لائن دیکھ لیں، ڈاکٹر تو ہیں، سرکاری نوکریاں بھی بہت زیادہ ہیں، نوکریاں ڈاکٹروں میں یعنی کافی تنخواہیں ہیں ان کی، عام طبقے سے زیادہ تنخواہیں ہیں ان کی۔ اور ادھر بھی جو ہے ذمہ داریاں نہیں ہیں، جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن اتنی نہیں کرتی جتنی کرنی چاہیے، جتنی کرنا ان کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو نیچے سٹاف ہوتا ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوریاں نہیں کرتے، اسی وجہ سے پھر لوگوں کو پرائیویٹ جانا پڑتا ہے۔ اور جب پرائیویٹ جاتے ہیں تو وہاں کیئر تو ہے لیکن پھر پیسہ بڑا لگتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیسہ اتنا لگانے کے قابل نہیں ہوتے، تو صرف اس وجہ سے پھر وہ ترلے ورلے کرتے ہیں کہ چلو جو کچھ بھی لگے، پیسے لگ جائیں، چلو ہمارے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ پولیس محکمہ میں چلے جائیں، ایک سپاہی سے لے کے جج تک، اور ہم نے دیکھا کہ ہر طبقے کے اندر ہیرا پھیریاں ہیں۔ یہ تھانے کی کچہریوں سے تو انصاف ملتا ہی نہیں۔ انصاف لینے کے لیے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، اور پھر ان کو فیصلہ کرنے کا نہیں پتا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر صرف فیصلہ کرنے کی مہارت ہو تو بہت اچھے طریقے سے یہ فیصلہ کر دیں، ادھر ہی کام نبڑ جائیں، یہ تھانے کچہری میں کام نبڑ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، سیدنا علی روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلہ کروانے آئیں تو تم دوسرے کی بات سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرنا۔ یعنی یہ فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، پھر تم خود جان لو گے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہمیشہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا رہا، دونوں کی بات سنیں۔ اور آج کل کیا ہے، بات اسی کی سنی جائے گی جس کی کے پیچھے کوئی سفارش ہے، جس کے پیچھے کوئی پارٹی ہے، اسی کی بات سنی جائے گی، دوسرے کی نہیں سنی جائے گی۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ عہدوں کے اوپر نااہل لوگ آ گئے۔ اگر یہی عہدے دین پڑے ہوئے لوگوں کے پاس ہوں تو انصاف کا بول بالا ہو جائے، لڑائیاں ہوں بھی نہ، یہ ایک دوسرے کے اوپر جو الزام تراشیاں، یہ فضول لڑائیاں چھوٹی موٹی یہ ہوں ہی نہ، ان کو پتہ چلے نا کہ ہمیں کچہری میں انصاف ملے گا تو یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں، ادھر ہی ختم ہو جائیں۔ یہ لوگ اپنی موت، اس طرح کی لڑائیاں جو ہیں یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں۔ کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اندر اس طرح کی کرپشن نہیں ہوتی؟ عدالتوں میں آ جائیں، انصاف نہیں ملتا، کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ ہمارے گھر میں ڈاکو آئے اور ہم سب دوڑے بھاگے، پتہ نہ چلا رات کی تاریکی میں کہ کیا بن گیا ہے، اسلحہ بھی ان سے چھین لیا، بس ہاتھ لگ گیا، انہوں نے پکڑا، انہوں نے پکڑا، ہمارے گھر کے افراد نے بھی، وہ تھیلا ان کا ہاتھ لگ گیا، اس کے اندر اسلحہ تھا، وہ ان سے چھین لیا، وہ بھی ہم نے عدالت میں پیش کر دیا، کچھ لوگوں کو پہچان بھی لیا، کیس کیے رکھا، 4 سال ہو گئے ہیں، آج تک کہیں سے کوئی انصاف نہ مل سکا۔ جب ان سے کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں تو صبح کو پکڑا انہوں نے، تو دوپہر کو چھوڑ دیا۔ وہ چھوڑ کیوں دیا؟ کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں یہ کام کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ چور ڈھونڈنا تو ہمارا کام ہے۔
یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، تو پھر کون ڈھونڈے گا، کب ڈھونڈے گا، کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا؟ جب کہ وہ سامنے دندناتے پھرتے ہیں، اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، راستہ بھی نہیں دیتے، ادھر ادھر سے باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ اگر انہی عدالتوں کے اندر انصاف آ جائے تو اس طرح کے کام ہو ہی نہ۔ انہوں نے فائر نکال دیے 2 اور میرے بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ پھر 1.5 سال کے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ کچھ چلنے کے قابل ہوا سہارے کے ساتھ، اور آج تک بھی انصاف نہ مل سکا ہمیں، حالانکہ ہم نے بتا بھی دیا کہ ڈاکو یہ بندے تھے۔ اب تھانوں میں چلے جاؤ تو جہاں کہ چوکیدار تک کسی اور جگہ چلے جائیں، چوکیدار کسی اور بھی جگہ پہ چلے جائیں، آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے چلے جائیں، ہاسپٹل میں دوائی لینے کے لیے چلے جائیں، تو وہاں بھی ان کا ہی پہلے نمبر لگے گا جن کی کو واقفیت ہے، دوسرے کھڑے ہیں۔ اب عدالتوں کے اندر علماء کرام کو ٹرائی کرنی چاہیے، یہ عہدے لینے چاہیے۔ پڑھے لکھے علماء کرام کو کیا چاہیے؟ علماء کرام کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، دین پڑھائیں اور ساتھ دنیا بھی پڑھائیں، اور دین پڑھانے کے بعد، دنیا پڑھانے کے بعد ان کو اس طرح کے عہدوں کے اندر بھرتی کروائیں تاکہ معاشرے کے اندر خوشحالی آئے، انصاف آئے، لائر بن جائیں، جج بنے۔ جتنے بھی یہ عہدے ہیں ان سب عہدوں کے اندر، یہ پولیس کے جتنے بھی عہدے ہیں ان کے اندر آ جائیں، تو اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ اب یہ حکمرانوں کو لے لیں، حکمرانوں کے اندر انصاف نہیں۔ اب دیکھیں آئے روز جو ہے وہ شور شرابہ، اور دوسرے ملک جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے پاکستان کے اندر، ہیرا پھیری سے کبھی کسی کو بنا دیا، کبھی کسی کو بنا دیا۔ جو طریقہ ملک نے لیا ہے صدر کو چوز کرنے کا، وزیر اعظم کو چوز کرنے کا، اس کے علاوہ جو بھی اسی طریقے کے مطابق چلیں، بس جو بھی اوپر آ رہا ہے بس اس کو آنے دو۔ جو طریقہ اپنے ملک کے اندر رائج کیا ہے تو اسی طریقے کے مطابق جو بھی آتا ہے آنے دو۔ پھر اس کے اندر اس طرح کے شور شرابے، کرپشن، سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے ہمارے ملک کے اندر انصاف ضروری ہے۔ یہ قاضی اگر بن جائیں علماء کرام تو ملک کا میرے خیال میں کہ 50% مسئلے حل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں، 2 قاضی جہنم میں اور ایک قاضی جنت میں جائے گا۔ وہ آدمی جو جانتے بوجھتے ناحق فیصلہ کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ قاضی بغیر علم کے فیصلہ کرے، اس نے لوگوں کے حق کو برباد کر دیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور وہ قاضی جو برحق فیصلہ کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ یعنی قاضی کے لیے دین کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، انصاف کرنے کے طریقے سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو آج کس کو یہ حدیث یاد ہے؟ القضاۃ ثلاثۃ قاضیان فی النار وقاضی فی الجنت۔ اسلام کو چھوڑ کے آپ کسی بھی طبقے کے اندر آ جائیں، چاہے وہ حکمرانی کا طبقہ ہو، چاہے وہ انصاف کا طبقہ ہو، چاہے وہ سب سے چھوٹا چوکیدار کا طبقہ ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، اس کے اندر آپ آ جائیں، اسلام کو چھوڑ کے بربادی ہے۔ اسلام نے جو قوانین وضع کیے ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے اندر انصاف کے لیے اور معاشرے کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین وضع کیے۔ اسلام نے جو قوانین پیش کیے اس کے برابر کے کوئی اور مذہب
اور کوئی ملک بھی آج تک جو خود ساختہ قوانین بناتے ہیں اس کے مقابلے کے کوئی قانون نہ بنا سکا آج تک بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص عہدہ قضا چاہے، یعنی قاضی کا عہدہ جو بندہ چاہے اور اس میں سفارشی تلاش کرے، اسے اسی کی ذات کو ہی سونپ دیا جاتا ہے۔ قاضی کا عہدہ چاہتا ہے، خود چاہا اس نے تو اسے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا کہ جانب وہ خود چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ کام کیسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اور جسے اس کام پر مجبور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ اتارتے ہیں، وہ اسے سیدھا رکھتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی مدد جو ہے وہ فرشتے سے ہو جائے، ہماری اولاد کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہو جائے؟ اپنی اولادوں کو پڑھا کے اس عہدے کی طرف مجبور کرنا ہے، ان کو انصاف کے عہدے پہ آئیں، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کرنے میں کوشش و محنت کرے اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب کوشش کے ساتھ فیصلہ کرے اور غلطی کر جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ یعنی وہ اپنی کوشش کو جاری رکھے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے اور انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اور انصاف کے لیے پھر وہ اپنے آپ کو اس کے اندر کھپائے، وقت لگائے، ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرے جس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو وہ صحیح بہترین فیصلے پہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 2 اجر ملیں گے، کیونکہ اس نے بڑی تگ و دو کے ساتھ صحیح حل نکالا ہے۔ اور اگر وہ نہیں پہنچا تو پھر بھی اس کی تگ و دو کا 1 اجر اس کو ملے گا، یعنی وہ فیصلہ کرنے میں کوشش کر رہا تھا کہ صحیح طریقے سے فیصلہ ہو جائے، لیکن فیصلہ اس طریقے کے مطابق وہ فیصلہ نہیں ہو سکا جو اصل فیصلہ تھا۔ یعنی فیصلہ کرنا ہے تو لوگوں کی باتوں کو سن کے ہی ادھر ادھر گواہوں کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب وہ فیصلہ نہیں ہو سکا جو حق تھا تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملے گا، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ وہ بندہ جو خزانے بانٹتا ہے، سرکاری خزانہ بانٹنے والا بھی اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے قریب لوگوں میں شامل ہوگا، اور اس کے لیے بہت اچھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے کہا کہ خزانہ بانٹنے والے کو کیوں اتنی بڑا عہدہ مل رہا ہے اللہ کی قربت کا؟ خزانہ بانٹنے والا تو وہ تو سرکاری خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سب کو دے رہا ہے۔ تو جب میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جگہ حال دیکھا، ہم کہیں جا رہے تھے تو ایک عورت کہنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں نے نا بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے نکلوانے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کی ہیلپ کر دینی چاہیے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلو اس کو ساتھ لیتے چلتے ہیں، جاننے والی تھی، اس کو ساتھ لے گئے۔ میں نے کہا کہ چلو آج میں بھی دیکھوں، ذرا ٹھہر کے اپنی معلومات کے لیے میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ خزانہ کیسے بانٹتے ہیں، یہ سرکاری خزانہ کیسے بانٹتے ہیں۔ جب میں نے آگے جا کے دیکھا تو وہ ایک لائن لگی ہوئی تھی خواتین کی، اور خواتین کے بچے چیخ رہے تھے، اور گرمی اتنی زیادہ تھی، وہاں کوئی انتظام نہیں تھا پنکھے کا۔ خواتین اتنی لمبی لمبی لائنیں لگیں، دکان سے نکل کے باہر دور تک گلی تک لائن لگی ہوئی تھی، اور کوئی لائن میں دوسرے کو نہیں آنے دے رہا تھا۔ کچھ بچوں کے جو ہے وہ بیچاروں کے چھوٹے پیشاب نکل رہے تھے، کچھ بچے پیاس کے مارے رو رہے تھے، تو ماں کہہ رہی تھی کہ اگر لائن سے نکل گئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔
اور کئی عورتوں کو خواتین کہہ رہی تھی کئی عورتوں کو پیاس کی یعنی پانی جہاں کون دے، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو کے گر پڑی، یہ لائن سے نکلی تو پھر لائن میں نہیں جایا جائے گا، تو پھر صبح سے نکلے ہوئے ہیں تو پھر یہ بند ہو جائے گا، تو اس طریقے کا میں نے حالات دیکھی۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ شروع تو کرو دینا شروع تو کرو، تو ایک مرد آ جاتا تھا کہنے لگا کہ بی بی اب چائے کا ٹائم ہو گیا ہے، بی بی اب پانی کا ٹائم ہو گیا ہے، تو چائے کے لیے دروازہ بند کر دیتے اور گھنٹہ پورا دروازہ چائے کے لیے بند ہے۔ استغفر اللہ، جب میں نے یہ حالات دیکھا تو مجھے فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ گئی کہ خزانہ بانٹنے والا جو ہے یہ لوگوں کو تنگ کرتا ذلیل کرتا، اس کے ہاتھ میں ہے نا ایک انصاف، ایک کام، ایک گرا اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اگر تو لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کرے گا، لوگوں کو آسانیاں سہولتیں میسر ہو جائیں گی۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ کاپریٹ نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی وعید ہے پھر جہنم کی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی باتیں کتنی صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں، اور یہ اسلامی معاشرے کو بحال رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے فرمائے ہیں یہ سارے احکامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے قریب بیٹھنے والا عادل حکمران ہوگا، اللہ کو سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ دور بیٹھنے والا ظالم حکمران ہوگا۔ اب حکمران اس کو تو پہلے بہت بڑا عہدہ دنیا کے اندر مل گیا، اب اللہ اس کو مزید عہدہ دے رہے ہیں، عدل کرنے والا اللہ کے نزدیک ہوگا، کیونکہ عدل سے ہی تو ساری دنیا کا دار و مدار ہے، نظام ہے دنیا کا قائم ہے۔ اچھا، یہ ساری احادیث جو ہیں میں باحوالہ آپ کو سنا رہی ہوں، یہ ترمذی کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک عدل کرنے والا حکمران اس کی ایک دن کا رایا کے اندر بیٹھ کر عدل کرنا اجر میں اس بندے سے زیادہ ہے جو عام بندہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنی اولاد کا حلال روزی سے پیٹ پالتا ہے، یعنی عام عبادت گزار جو 50 سال میں جس کا اجر 50 سال کی عبادت ایک طرف، عام نیک بندے کی 50 سال کی عبادت ایک طرف، اور عادل حکمران کا ایک دن رایا کے اندر بیٹھ کر انصاف کرنا اس کی 50 سال کی عبادت سے آگے نکل گیا۔ اور ایک اور حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کے اندر کسی حد کا لگ جانا یہ نفع والی 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے دنیا والوں کے لیے۔ حد لگ گئی ہے تو جرائم کی کمی ہو جائے گی، جرائم ختم ہو جائیں گی، جب حدیں لگنا شروع ہوگی تو جرائم ختم ہو جائیں گی۔ آج جرائم ملک کے اندر کیوں پھیلتی ہیں؟ حد نہیں لگ رہی، حدیں نہیں لگ رہی ہیں۔ ظلم کرنے والے کو پتا ہے کہ میں کر کے پھر دنیا کے اندر اسی طرح اندر آتا پھروں گا۔ یہ جتنے ہی واقعات ہیں ہمارے ملک کے اندر فحاشیوں کے یا قتل کے یا اس طریقے کے اور کے بھی زنا کاری کے، تو یہ اسی وجہ سے ان کو حدیں نہیں لگتی، چور کو حد نہیں لگتی، اس لیے آئے روز ڈاکے، چور کے پکڑے گئے، مان بھی لیا، پتہ چل بھی گیا، تو پھر اس کو حد کیوں نہ لگی، اس کا ہاتھ کیوں نہ کاٹا گیا؟ زنا کار جب پکڑا گیا، ثابت ہو گیا، تو پھر اس کو چھپ چھپ کے سزا کیوں دی؟ اسلام تو فرماتا ہے کہ چوراہے میں سزا دی جائے، اس کو چوراہے میں سنسار کیا جائے۔ تو حکمران ہی جب ڈر رہے ہیں رایا سے تو انصاف کون کرے گا؟ تو کیا یہ عدالتیں، یہ کچہریاں، یہ تھانے، یہ سارے انڈر پریشر ہیں؟ کس کے انڈر پریشر ہیں؟ یہ لوگوں کے انڈر پریشر ہیں، بڑے لوگوں کے انڈر پریشر ہیں، بڑے سیاسی لوگ جو ہیں ان کے اثر و رسوخ پہ چل رہے ہیں سارا کچھ۔ اگر ان کے اثر و رسوخ پہ یہ کچہریاں چلیں گی تو پھر انصاف نہیں ہوگا۔ ہم نے معاشرے کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا ہے،
فیصلے کرنے کے طریقے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضر موت کا اور ایک کندہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی دو جگہوں کے مختلف آدمی پاس آئے۔ حضری کہنے لگا حضرمی یعنی وہ آدمی جو تھا ایک، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں اس آدمی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ کندی کہنے لگا وہ میری زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں اس کی قسم کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، بے شک یہ فاجر آدمی ہے، یہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ قسم اٹھا رہا ہے کہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے صرف یہی مل سکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی قسم اٹھانے لگا، تو جب اس نے تھوڑی سی پیٹھ پھیری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تمہارے مال پر قسم اٹھا لے تاکہ اس ظلم کے ساتھ کھا جائے تو یہ ضرور اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اسے منہ پھیر لے گا۔ یعنی یہ نہ کہنا کہ میرا فیصلہ نبی نے کر دیا ہے، قیامت کے دن حساب اٹھانا پڑے گا، نبی تو فیصلہ کرے گا آپ کی باتوں کے مطابق، اور اگر میں نے اس کو دے دیا وہ مال جس کا حق نہیں تھا تو یہ نہ کہنا کہ وہ نبی نے دے دیا ہے، مجھے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اور وہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ناحق دبائی تو اسی زمین کے ساتیں تہیں زمین کی کاٹ کے اس کے سر پہ رکھ دی جائیں گی، جہنم کے اندر اس کو دھکیل دیا جائے گا، اور وہ 70 سال تک جہنم کے اندر دھکیلتا ہی جائے گا اور پھر سب سے نچلے گڑھے میں جا کے گرے گا۔ تو جب ہمارے نبی نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ میرے دینے سے کسی کی نہیں ہو جائے گی، تو وہ دونوں آدمی جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے اپنے دعوے سے۔ وہ کہتا ہے نبی اس کو دے دے، وہ کہتا ہے اللہ کا رسول اس کو دے دے، زمین میں نے لینی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں لینی۔ آج حکمرانوں کے پاس بھی، عادل لوگوں کے پاس بھی، جن کو عادل مقرر کیا گیا ہے، ان کے پاس بھی علم نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کریں تو پھر یہ جرائم جو ہیں نہ ہوں معاشرے کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ ہونے کی صورت میں قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیا، یعنی دو گواہ ہونے ضروری ہیں۔ تو جب دو گواہ نہیں تھے تو ایک گواہ تھا، ایک گواہ اور ایک قسم، یعنی گواہ سے ایک قسم لے لی، تو ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قسم مدعی سے لی ہو، لیکن قسم جو ہے مدعا علیہ کے اوپر ہے، مدعی کے اوپر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیل مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعا علیہ کے اوپر ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں، دنیا بھی پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں، اور پڑھانے کے بعد ان کو ان عہدوں کے طرف لے کے جائیں جن عہدوں کے ساتھ ملک کے اندر امن و امان قائم رہ سکتا ہے، ملک کی سلامتی ہے، اسلام کی سلامتی ہے۔